کراچی کا ایک کرنسی ڈیلر تقریباً 6 ارب روپے کا فراڈ کر کے رفو چکر ہو گیا ہے۔ کئی بااثر سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کا کالا دھن لٹ گیا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی اسلحہ سرنڈر ہو، حکومت سندھ کی کیمپین کا اثر نہیں ہوا۔ غیر قانونی اسلحہ سرنڈر بالکل نہیں ہوا ہے۔ کراچی آپریشن کو اسلحہ برداروں نے کھلا چیلنج دیا ہے۔ انسانی حقوق کی مایہ ناز تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج کہا ہے کہ امریکی فوج کے ڈرون حملے دراصل جنگی جرائم ہیں۔ خبریں ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بم جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اب اس میں خطرناک کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس کے خطرناک اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی ایک بڑی خبر ابھی تک پاکستانیوں کے سے روپوش ہے، میڈیا میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی کی فارن ایکسچینج میں ڈیل کرنے والی ایک کمپنی مارس ایکسچینج کی 4 شاخیں پچھلے کئی روز سے بند ہیں۔ اس کو چلانے والا جاوید نور اللہ اب کہیں دستیاب نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ کراچی سے فرار ہو کے دبئی میں روپوش ہے۔ کراچی میں مارس ایکسچینج کمپنی کے ذریعے جاوید نور اللہ نے تقریباً 6 ارب روپوں کا فراڈ کیا ہے اور اس سلسلے میں مصدقہ معلومات ہمارے پاس موجود ہے۔ 6 ارب روپے کا فراڈ کرنے والی مارس ایکسچینج کمپنی کراچی کے 2 بڑے سٹورز میں قائم تھی جن کو اب بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے اس مشہور فیشنیبل سٹور کے مالک کی بھی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ دونوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت دبئی میں روپوش ہیں، مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران، تقریباً 1.5 سال کے دوران، انہوں نے 6 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے مارس ایکسچینج کمپنی میں۔ مارس ایکسچینج کمپنی میں جمع کرائے تھے پیسے کراچی سے تعلق رکھنے والے صوبائی حکومت کے ایک سابق وزیر اور ایک موجودہ وزیر نے۔ اطلاعات کے مطابق اربوں روپے جمع کرائے گئے تھے مارس ایکسچینج میں، جس کے مالک جاوید نور اللہ نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے اور اگر اس کے پاس سرمایہ کاری کی جائے تو وہ تقریباً 36% منافع دے سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسی مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس سندھ حکومت میں کام کرنے والے کئی سرکاری اہلکاروں نے بھی اپنا کالا دھن جمع کرایا تھا۔ سیاستدانوں کا اور سرکاری اہلکاروں کا یہ کالا دھن لٹ چکا ہے۔ صرف ایک بااثر سیاستدان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ صوبائی حکومت میں ایک بہت اہم وزیر تھا، جسے اب اس کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق اس نے مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس کالے دھن کے $12 ملین جمع کرائے تھے۔ جی ہاں، $12 ملین یعنی کہ $1 کروڑ 20 لاکھ، یعنی کہ 1 ارب تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے۔ یہ ایک سابق صوبائی وزیر نے جمع کرائے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا جس پہ اس وزیر نے، جاوید نور اللہ نے اور اس فیشنیبل سٹور کے مالک نے دستخط کیے تھے جہاں پر مارس ایکسچینج کام کر رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس کے علاوہ کراچی میں موجود سرکاری اہلکاروں نے مختلف رقوم اسی انداز میں مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس جمع کرائی تھی، جس کی تقریباً کل مالیت 60 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسی شخصیات جن کا تعلق کراچی کے کاروبار سے ہے یا سندھ حکومت سے ہے، ان کے تقریباً 80 کروڑ روپے مارس ایکسچینج کے میں جمع ہوئے تھے، اور یہ سب اس معاہدے کے تحت ہوئے تھے کہ مارس ایکسچینج کا مالک کوئی جادو کی چھڑی چلائے گا اور ان کو تقریباً 36% سالانہ منافع یعنی کہ 3% ماہانہ منافع دے گا۔ ابتدا میں منافع دیا بھی گیا اور اس کے بعد سے جیسے کہ کراچی کی کاروباری ٹرمز میں کہا جاتا ہے، ٹوپی گھمائی گئی، اس کے پیسے اس کے پاس، اس کے پیسے اس کے پاس، حتیٰ کہ وہ بوجھ ہوا جس کے بعد جاوید نور اللہ غائب اور مارس ایکسچینج بند ہو گیا ہے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس اس فیشنیبل سٹور کے مالک کے
وساطت سے جمع کرایا گیا. یہ تقریباً سارا کا سارا کالا دھن تھا. اس کا کسی بھی آفیشیل ریکارڈ میں ذکر نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اربوں روپیوں کا یہ فراڈ ہوا ہے اور ابھی تک اس سلسلے میں نہ کسی نے کوئی FIR درج کرائی ہے اور نہ ہی کوئی درخواست یا شکایت FIA یا نیب تک پہنچائی گئی ہے. کراچی کے کسی تھانے میں کوئی FIR درج نہیں ہوئی ہے. حالانکہ انتہائی بااثر شخصیات ہیں. ایک سابق صوبائی وزیر ہیں, ایک موجودہ صوبائی وزیر ہیں اور اہم ترین افسران ہیں جن کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی براہ راست تعلقات ہیں, مگر کوئی درخواست یا کوئی شکایت نہیں ہے اور یہ معاملات طے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دبئی میں, جہاں پر اطلاعات کے مطابق جاوید نور اللہ اس وقت روپوش ہے اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے فیشنیبل سٹور کا مالک بھی. یہ بہت بڑا کیس ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس اور خاص طور پہ ان پاکستانیوں کے بعد جن کا تعلق حکومت سے ہے یا سیاست سے ہے یا کاروبار سے ہے, کتنی بڑی تعداد میں کالا دھن موجود ہے. صرف ایک سیاستدان جو کہ پچھلی حکومت میں وزیر تھا, یکمشت اس نے $12 ملین جمع کرائے اور اس کے لیے تحریری معاہدہ بھی کیا. چاہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اس سلسلے میں تحقیقات بھی کر سکتے ہیں, معلومات بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اہم ترین شخصیات کے پاس اس پورے واقعے کی مکمل معلومات موجود ہے. اتنا بڑا فراڈ کسی فورن ایکسچینج کمپنی کے تھرو ہو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی جنبش بھی نہ ہو, یہ ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. اسٹیٹ بینک سے معلومات ہم نے کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں نہیں پتا کی لائسنس یافتہ مارس ایکسچینج کمپنی کراچی میں بند ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کئی ایسے لوگ جو کہ ایک نارمل کلائنٹ تھے مارس ایکسچینج کمپنی کے, وہ بھی اپنی دولت جو کہ وہ حوالے کے حوالے سے یا ریمیٹنسز کے لیے مارس ایکسچینج میں انہوں نے جمع کرائی تھی, وہ بھی کھو چکے ہیں. لیکن دراصل نقصان ہوا ہے, اگر اسے نقصان کہا جائے تو ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کالا دھن جمع کیا تھا اور کالے دھن کو دن دونی رات چوگنی ترقی دینے کے لیے مارس ایکسچینج میں جمع کرا دیا گیا تھا. 1996 میں کام کرنے والی مارس ایکسچینج کو لائسنس نور اللہ کے نام پہ دیا گیا تھا, جس کے بیٹے جاوید نور اللہ اور نوشاد نور اللہ آج کل یہ مارس ایکسچینج چلاتے تھے. اس وقت جب یہ مارس ایکسچینج کی تمام شاخیں اچانک بند کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد سے یہ لوگ ملک سے فرار ہو چکے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی اور شاید حالیہ سالوں کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل, اس پہ بڑا غلاف ڈالا جا رہا ہے. دیکھنا یہ وہ حکومتی ادارے جن کا بہرحال کام ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا سراغ لگائیں, وہ کوئی حرکت میں آتے ہیں یا وہ بھی اس پہ ایک چپ سادھ لیتے ہیں. بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت سندھ کی اور کراچی آپریشن والوں کی تنبیہ تھی کہ تمام غیر قانونی اسلحہ سندھ میں کراچی میں جمع کرا دیا جائے. لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ کراچی میں موجود ہے مگر چند درجن بھی ہتھیار جمع نہیں ہوئے. مدت ختم ہو گئی. بہت بڑا چیلنج ہے کراچی آپریشن کو. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اگر آپ کے پاس کوئی غیر قانونی اسلحہ ہے تو آپ کے پاس ہے ایک آخری موقع. یاد رکھیں یہ مہلت صرف 12 اکتوبر 2013 تک ہے. کسی کے پاس بھی انلیگل ویپن ملا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کروانے میں 2 دن باقی, 1 دن باقی, آج آخری دن. کراچی شہر کے 2 کروڑ رہنے والوں میں سے شاید ہی کسی کو شک ہو کہ اگر کراچی کو امن دینا ہے اور کراچی کو جرائم سے پاک کرنا ہے تو یہاں پر موجود لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ کو برآمد کرنا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی تحریک اور کوئی کیمپین کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی تاثر کی ترجمانی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم میں جو کہ اس نے کراچی بدامنی کیس میں دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت سندھ کو حکم دیا تھا کہ کراچی کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے بھرپور کیمپین شروع کی جائے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے تشہیری مہم بھی جاری کی جائے.
اور اگر ضرورت پڑے اور اس تشہیری مہم کے نتیجے میں غیر قانونی اسلحہ نہ ملے تو کرفیو لگا کے گھر گھر تلاشی لے کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا جائے۔ حکومت سندھ نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل کی تھی اور 27 ستمبر سے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی تھی۔ حکومت سندھ نے اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کیے اور ٹیلی ویژن پہ بھی اشتہارات دیے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ 15 دن کے اندر اگر انہوں نے غیر قانونی اسلحہ جمع نہیں کرایا تو ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی جائے گی اور متعلقہ قوانین کے تحت اس کارروائی میں ان کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سب کے باوجود اثر وہ ہوا، نتیجہ وہ نکلا جس کا اظہار شرجیل میمن کر رہے تھے یا حکومت سندھ کر رہی تھی، جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید اس کا اثر نہ ہو اور نہ ہوا، اور انتہائی شرمندگی کی یہ بات ہے کہ اس پوری کیمپین کے نتیجے میں بمشکل تمام 16 غیر قانونی اسلحہ پورے شہر کراچی میں جمع کرائے گئے، یعنی کہ شہر میں تمام غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں نے اس کیمپین کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کراچی میں غیر قانونی اسلحہ نہ ہونے کے باوجود سرنڈر نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی غیر قانونی ہتھیار اس وقت سرنڈر نہیں ہوا ہے ماں سوائے 16 ہتھیاروں کے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس لحاظ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی آپریشن کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ ان کی تنبیہ کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق پولیس اور رینجرز اب ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ کیمپین جو ناکام ہوئی ہے اس کے اثرات کیا ہیں، اس سب پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ عارفین بتائیے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تنبیہ اور حکومت کی تنبیہ کو تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے، غیر قانونی اسلحہ والوں نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا۔ جی کامران صاحب، بالکل جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ اس کو پذیرائی ملے گی، پذیرائی نہیں ملی اور یہ جو اسکیم تھی، یہ جو مہم تھی، یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کے لیے 26 ستمبر سے 12 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکی۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیں پتا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس طرح والنٹرلی اپنے ہتھیار جمع نہیں کرائیں گے، اور لیکن اس کے باوجود موقع دینا حکومت کا کام ہوتا ہے، وارننگ دینا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متعارف کرائی گئی اس اسکیم پر ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے 7 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی۔ اس حوالے سے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اشتہارات بھی دیے گئے۔ تقریباً پورے کراچی سے 22 ویپن ریکور ہوئے ہیں اور لوگوں نے سرنڈر کیے ہیں 22 ویپنز، اور ان 22 میں اس کی ڈویژنز جو ہیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 9 ہوئے ہیں، ملیر میں 2 ہوئے ہیں، سینٹرل میں 5، ویسٹ میں 6 اور ایسٹ سے ایک بھی ویپن نہیں سرنڈر ہوا ہے۔ مہم سے فائدہ اٹھا کر رضاکارانہ طور پر جمع کرائے گئے 22 غیر قانونی ہتھیاروں میں 6 رائفلز، 6 پسٹلز، 5 ریوالورز، 2 ریپیٹرز، 2 شارٹ گنز، 1 ماؤزر، 5 میگزین اور 213 گولیاں شامل ہیں۔ شہر میں کتنا غیر قانونی اسلحہ موجود ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جیو نیوز نے محتاط تحقیق کے بعد جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہم نے کھوج لگائی کہ پولیس کی جانب سے مختلف سالوں میں کتنے جرائم پیشہ افراد کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، تو انکشاف ہوا کہ شہر میں 7 سالوں کے دوران غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 39,876 کیسز درج کیے گئے، جس کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنے ہی غیر قانونی ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق 2007 میں 3,724 کیسز، 2008 میں 5,148، 2009 میں 5,780، 2010 میں 5,956، 2011 میں 7,145، 2012 میں 6,556 اور رواں سال 15 اکتوبر تک 5,567 غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج کیے گئے۔ شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران پولیس کی جانب سے 9 ستمبر سے 21 اکتوبر تک غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 1,144 مقدمات درج ہوئے، جبکہ اس دوران 1,555 مختلف نوعیت کے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے۔ غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب ایسے عناصر کے خلاف 1991 کے انسداد ناجائز اسلحہ قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت جو لوگ اللیگل آرمز کے ساتھ پائے جائیں گے ان کو 1991 کا جو قانون ہے اس کے تحت پروسیکیوٹ کیا جائے گا، جس میں عمر قید کی سزا ہے۔
لیکن یہ منحصر ہوگا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائی پر۔ ایک بہت ہی جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے جائے گی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان لوگوں کے خلاف جو کہ ایلیسٹ ویپنز کے ٹریڈ میں انوالو ہیں، اس کی سمگلنگ میں انوالو ہیں، اس کی نقل و حرکت میں انوالو ہیں، اس کے پوزیشن میں انوالو ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایریاز میں کرفیو لگا کے اور اس کو سرچ کیا جائے۔ دوسری جانب رینجرز ذرائع کا کہنا ہے کہ رینجرز کے پاس ٹھوس معلومات موجود ہیں کہ غیر قانونی اسلحہ کہاں کہاں چھپایا گیا ہے، اور اب ایسے عناصر کے خلاف قانون کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔ کارن صاحب، اب امتحان شروع ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کیونکہ یہ جو آپریشن آگے کیا جائے گا غیر قانونی اسلحے کے خلاف، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہی کی معلومات ہوں گی، خفیہ معلومات ہوں گی جس پہ کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کا اسپیشل برانچ کا نیٹ ورک ہے، CID کا نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ اگر رینجرز کی بات کی جائے تو رینجرز کا فیلڈ انٹیلیجنس کا نظام بہت سارا ہے، کافی جو اس حوالے سے اپنا کام کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو سارا جو اس وقت دار و مدار ہے وہ انٹیلیجنس پہ کیا جا رہا ہے انحصار، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر کارروائی کی گئی تو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو جو ہے اس وقت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ اور اس حوالے سے کل رینجرز اور پولیس حکام کی بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ دونوں مل کے، پولیس اور رینجرز مل کے کارروائی کر رہی ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا نظام اور یہ کراچی میں جو ہے غیر قانونی اسلحہ کو برآمد کر کے کس طرح اس شہر کے اندر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ۔ کمر شاہ بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکی ڈرون حملوں کے خلاف اب بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بول رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج کہا ہے کہ یہ حملے دراصل جنگی جرائم ہیں، امریکہ کے خلاف اس سلسلے میں کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈرون حملوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔